بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، پشاور میں امن و امان کا مسئلہ جس شدت سے سر اٹھا رہا ہے وہ پولیس کے سوا سب کے لیے لمحہ فکریہ بن چکا ہے، جبکہ پولیس حکام اپنے دفاتر میں دیگر سرکاری افسروں کی طرح صرف متفرق امور نپٹانے کے سوا کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس سے شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ یہ حال صوبائی دارالحکومت کا ہے۔ ذرا سوچئے کہ صوبے کے دیگر اضلاع کے لوگ کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس صورتحال کا نوٹس لیا ہے۔ بڑابیر میں فریقین کے مابین فائرنگ سے راہگیر کی ہلاکت پر دیت کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس SM عتیق شاہ نے اہلیان شہر کے جذبات اور برسر زمین حقائق کی کیا ہی زبردست ترجمانی کی ہے۔ کاش سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی طرح جسٹس عتیق شاہ کی ان ریمارکس کی بھی ویڈیو سٹریمنگ ہوتی تو ضرور آپ کو اس وقت دکھاتے۔ انہوں نے SSP آپریشن پشاور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دن کے وقت ورسک روڈ، بڑابیر، سربن ان علاقوں میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر دن کی روشنی میں کوئی نہیں جا سکتا تو سورج غروب ہونے کے بعد کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے؟ عدالت نے استفسار کیا کہ SSP صاحب کیا آپ اپنے علاقے سے آگاہ ہیں؟ جس پر SSP نے عدالت کو جواب اثبات میں دیا۔ جسٹس عتیق شاہ نے SSP صاحب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اپنے علاقے سے آگاہ ہیں تو مجھے 1 کلومیٹر بڑابیر اور 1 کلومیٹر ورسک روڈ پر چل کر دکھا دیں۔ یہ علاقے بارڈر پر نہیں ہیں، یہ پشاور کے دل میں ہیں۔ ان علاقوں میں فریقین کے مابین دن کی روشنی میں فائرنگ ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان علاقوں کی یہ صورتحال ہے، پولیس کر کیا رہی ہے؟ ناظرین کرام، یہ کوئی پہلا موقع نہیں، اس سے قبل بھی عدالتوں کی جانب سے ایسے ریمارکس دیے جاتے رہے ہیں، لیکن پولیس کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہی دیکھ لیں کہ اس واقعے کے بعد نامعلوم افراد کے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اس سماعت کے قریب 24 گھنٹوں میں پشاور میں 3 افراد قتل، 2 خواتین اغوا، جبکہ 1 لیڈی ڈاکٹر سمیت 2 افراد کو سر راہ لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح 4 مسلح ڈاکو ایک گھر میں داخل ہو گئے اور اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر قیمتی اشیاء اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ تمام واقعات نامعلوم افراد کے ہاتھوں انجام پائی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 افراد ایسے بھی قتل ہوئے جن کے قتل کی دعوے داری نامزد ملزموں پر کی گئی ہے۔ ان تمام وارداتوں کی مکمل تفصیل پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا موضوع سے براہ راست تعلق نہیں۔ پاکستان میں اگرچہ سرکاری محکموں پر ایک عمومی سستی چاہی رہتی ہے، لیکن پولیس کا محکمہ اگر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے تو عوام کے جان و مال کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ہی بروقت نوٹس لیا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ایسے نوٹس اکثر اوقات نقش برآب ثابت ہوتے ہیں۔ 1-2 دن اخبارات اور میڈیا میں گرما گرم سرخیاں لگتی ہیں اور پھر روٹین کے مطابق سب کچھ چلنے لگتا ہے۔ اصل میں پوچھنے کا سوال تو یہ بھی بنتا تھا کہ نگران حکومت کے بعد نیا پولیس سیٹ اپ بنا تو حالات میں مسلسل ابتری کیوں واقع ہوتی گئی؟ پولیس کا وہ عملہ جو جرائم کنٹرول کرنے
یا انویسٹیگیشن پر معمور ہیں وہ تو وہی ہیں جو تبدیلیاں اور تقرریاں ہوئی ہیں اور جس سطح پر ہوئی ہیں ان کے بعد بدامنی میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اعلیٰ سطح کی تقرریوں اور تبادلوں کے بارے میں شکوک و شبہات کیوں جنم نہ لیں؟ ناظرین کرام، پولیس ایک اہم محکمہ ہے، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کارکردگی اور میرٹ متاثر ہو تو اس میں تبادلے کا نظام خودکار ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی، یہی دیکھ لیں کہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے معزز جج ایک ذمہ دار پولیس افسر کو طلب کرتے ہیں، ان سے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو پولیس لائنز میں کوئی اجلاس ہوتا ہے، نہ افسر مذکورہ شہر بھر کے ایس ایچ اوز کو طلب کر کے کوئی ہدایات جاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی تحریری ہدایت نامہ تک جاری نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جاری کیا جاتا تو میڈیا کو دینا اس لیے ضروری تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس تو میڈیا میں ہی آئے تھے۔ ان حالات میں نرم سے نرم لفظوں میں بھی تنقید کی جائے تو یہ کہنے سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا کہ نگران دور اس صوبے کے عوام کو کافی مہنگا پڑ رہا ہے۔ خدا کرے کہ انتخابات جلد ہو اور اصلاح احوال کی کوئی سبیل نظر آئے۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔